الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس سے پیچھے چونکہ بات بیان ہو رہی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرکیہ عقائد رکھتے ہیں، جیسے عیسائی کہ اتخذ اللہ والداً، کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا یہودیوں کا بھی یہ دعویٰ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ساری کائنات اسی کی ہے اور ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، ساری کائنات اس کی تخلیق بھی ہے، ملکیت بھی ہے اور اس کی فرما بردار بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع، بدع یبدع، بدیع مطلب کہ ایسا بنانے والا کہ ایسی چیز بنائی کہ پہلے سے اس کا کوئی اسپیسیمن، کوئی مثال، کوئی ایگزامپل موجود نہیں تھی، یعنی آسمان اللہ نے بنائے، پہلے سے ان کا کوئی وجود یا مثال یا ایگزامپل موجود نہیں تھی۔ زمین بنائی تو وہ بھی اسی طرح سے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اسی طرح سے بلکہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے والدین سے اور پہلے کے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس چہرے کو دیکھ لیں، یہ چہرہ اپنے والدین سے ملنے کے باوجود یا بہن بھائیوں سے یا خاندان سے ملنے کے باوجود بھی بعین ہی وہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے انگلیوں کے پور ہیں یہ تک جو ہیں وہ ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی چیز ہے وہ پہلی جیسی چیز سے ممکن ہے کہ تھوڑی بہت ملتی ہو، لیکن بعین ہی وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ نئی ہے، بغیر کسی اسپیسیمن کے ہے، بغیر کسی مثال کے ہے۔ اس لیے اللہ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو ایجاد کیا ہے، پہلے سے یہ موجود نہیں تھے، ان کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر انسان اور انسان کا پور یہ ہر ایک سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان جب بائیو میٹرک کے لیے نادرا میں یا کسی بھی الیکٹرانک مشین میں اپنا یہ تھمب جو ہے وہ لگاتا ہے تو اسی کا ہی صرف سارا بائیو ڈاٹا آتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا یا اس کا نہیں آتا۔ مطلب یہ آتا ہے کہ یہ فلاں خاندان سے یا فلاں فیملی سے ریلیٹڈ ہے، بٹ یہ کہ ہر بندہ جو بھی اپنا تھمب لگاتا ہے وہ اسی کا ہی بائیو ڈاٹا یا انٹروڈکشن جو ہے وہ اسکرین پہ آتا ہے۔ یہ ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ ہے جو بغیر اسپیسیمن کے ہر چیز کو، آسمانوں کو، زمین کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو وہ بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جب اللہ رب العزت کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے صرف حکم درکار ہے، اللہ صرف حکم دیتا ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اللہ بس حکم فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ کچھ ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، بس فرق پڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا تو وہ کام ہو گیا۔ اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کو، یا اللہ کو کوئی پارٹنر بناتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر عیبوں سے پاک ہے۔ یہ عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہو، اس کا کوئی ساجھی ہو، اس کا کوئی مثالی ہو، اس جیسا کوئی ہو نہیں، یا اس کا کوئی ہمسر ہو نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ اپنے حکم سے کر گزرتا ہے۔
اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی، کسی کام کرنے والے کی، کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسباب بھی اسی کے پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم زمین کے اندر ہل چلائیں گے، اس کو زرخیز کریں گے، اس میں کھاد ڈالیں گے، بیج ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، اس پہ دھوپ پڑے گی تو پھر جو ہے اس سے ہمارے لیے اناج پیدا ہوگا، ہم کھائیں گے، ہمارے جانور کھائیں گے۔ تو یہ اسباب بھی اس نے پیدا کیے، اور ان اسباب کو اس قابل بھی اسی نے بنایا کہ یہ اسباب کام کر سکیں۔ لہٰذا وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ سورج کو حکم اس نے دیا ہے کہ وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ جی یہ سردی کے 6 مہینے ہیں، یہ گرمی کے 6 مہینے ہیں، یہ بہار ہے، یہ خزاں ہے، یہ دھوپ ہے، یہ چھاؤں ہے، یہ بارش ہے۔ یہ سارا سسٹم صرف اس کا مرہون منت ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا محض ارادہ بس فرماتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں ہم کلام ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات چیت کرتا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی ہی دکھا دے کہ ہم اللہ کو مانیں، ہم دیکھیں کہ یہ اللہ ہے یا یہ فرشتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی دکھائی جائے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو اس زمین کو، اس آسمان کو، اس پوری کائنات کو، کہ اس کا بنانے والا آخر کون ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ اس زمین کو، آسمان کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہی جواب ہوگا ان کا کہ صرف اللہ اس ساری کائنات کا کریٹر ہے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھ لیں، کسی بدھ سے پوچھ لیں، کسی عیسائی، یہودی، سکھ، کسی بھی سے پوچھ لیں، کسی بھی مذہب کے پیروکار سے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو وہ اللہ کا نام لے گا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو ایشور کہے، وہ اس کو گاڈ کہے، وہ اس کو اپنی زبان میں جو بھی نام دے لے، لیکن جب اس کو اشارتاً کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اوپر والے نے بنایا۔ ہندو بھی اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کا تعارف ہے یہ پوری کائنات، اللہ کا انٹروڈکشن ہے زمین سے آسمان تک۔ خود ہمارا وجود بھی، ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ساری کائنات جب ہم سوچیں گے ہمیں یہی جواب ملے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اس ساری کائنات کا، اس ساری تخلیقات کا، اس ساری مخلوقات کا ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ چاہے کوئی بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کی ذات سے وہ یعنی وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائیوں کی طرح وہ اللہ کا بیٹا قرار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے وہ کہتے ہیں، یا اسی طرح سے دیگر مذاہب کے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بناتے ہیں، لیکن اللہ کے وجود کا بہرحال انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا اصل خالق، مالک اور رازق اور نظام چلانے والا ہے، مدبر کائنات ہے۔ تو لہٰذا جو جاہل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں کلام نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی
آج لوگ صرف یہ باتیں نہیں کرتے اللہ کے بارے میں اپنی جہالت کی وجہ سے، بلکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی، کوئی اس دین کی سچائی کی نشانی، کوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہم کلام ہو، تو یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا تعارف کا ذریعہ ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ دیکھے گا مرتے ٹائم یا مرنے کے بعد، یعنی فرشتوں کو تو دیکھے گا ظاہر ہے، اور فرشتے پھر اس کو جنت اور جہنم کا جو بھی جیسا حدیث میں آتا ہے اس کو دکھایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، جہنم میں ہے، نیک ہے یا بد ہے جو بھی، تو اس وقت یہ سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد تو بندہ کہے گا کہ ہاں مجھے اب یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ لیکن یہ مقصود ہے ہی نہیں کہ بندے کو اللہ اپنا آپ دکھا دے، فرشتے دکھا دے، جنت دکھا دے، دوزخ دکھا دے، اور پھر کہے کہ تو مانتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو یعنی ایمان لانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، نہ تو زبردستی کسی کو منوانا ہے اور نہ ہی اس طریقے سے منوانا ہے کہ اس کو یہ سارا کچھ دکھا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اس لیے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے غیب کے اوپر، بغیر اللہ کے دیکھے، بغیر فرشتوں کے، جنت کے، دوزخ کے دیکھے ایمان لانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی اس کو ساری کائنات کی اگلی جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ایمان لایا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی ایمان مقبول ہے جو بالغیب ہو۔ لہٰذا جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔ تشابہت قلوبہم، یہ جاہل قسم کے جو لوگ ہیں، پچھلے ہوں یا یہ ہوں، ان دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، ان کا دل و دماغ جو ہے ایک ہی جیسا ہے۔ سارے جو لوگ ہیں پرانے نئے اسی طرح سے جہالت کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں زمین سے آسمان تک اور اپنے وجود سے لے کر سارا کچھ دیکھ لینے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ہم کلام نہیں ہوتا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو نشانیاں بڑی واضح طور پہ بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اپنی ذات میں ہی غور کریں کہ آخر ہم کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں حقیر سے پانی سے کس طرح سے تخلیق کیا، اور پھر اس حقیر سے پانی سے اللہ نے ہمارے جو پارٹس آف باڈی بنائے اور ان سے جو مختلف قسم کے کام لیے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، اور پورا یہ سسٹم جو اندر ہمارے ہے، یہ آخر کس نے ایسا یعنی کمپلیکیٹڈ قسم کا اور اتنا مشکل قسم کا سسٹم بنایا ہے، اور پھر اس کو چلا بھی رہا ہے، اور پھر جب وہ اس کو چاہتا ہے تو اس کو ایسا ڈیڈ کر دیتا ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، دل اپنی جگہ اسی طرح سے موجود ہوتا ہے، نہ اس کو میں کٹ لگتا ہے، نہ اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آنکھیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں پورا جسم، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی سارا کچھ ڈیڈ ہو جاتا ہے، دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، جسم ساکت ہو جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ باوجود ہونے کے کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری زندگی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اسی نے ہمیں موت دینی ہے، اور جب وہ موت دینے پہ آئے گا تو ہمیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا، نہ ہم خود، نہ کوئی دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائی، نہ ہمارا اختیار و اقتدار، نہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، نہ کوئی سرجن کہ وہ چیر پھاڑ کر کے ہمارے دل کو نکال کے کہ جی دل کا اٹیک ہوا ہے، دل بند ہو گیا، اس کو نکالو، اس کو ایکٹیو کرو یا دوسرا لگاؤ، اس میں اسٹنٹ لگاؤ، یہ کرو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہوگا، وینٹیلیٹر پر رکھو اس کو اور فلاں کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کائنات کے رب نے، اس بنانے والے نے بس جب چاہا سوئچ آف کر دیا،
سوئچ آف کر دیا، سوئچ بند کر دیا اور زندگی ہماری بند ہو گئی، ڈیڈ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ ہماری اپنی یعنی جان سے لے کے پوری کائنات زمین سے آسمان تک ساری یہ کائنات اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے نام بے شمار ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہے وہ ایک، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ادْعُوهُ بِهَا۔ رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، کسی نام سے اس کو پکارو، اس کے سارے نام پیارے ہیں، کسی بھی نام سے اس کو پکارو، اس لیے کہ وہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا ایک ہی کریٹر ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی دوسرا تیسرا خدا نہیں ہے۔ تم جب اس کو دیکھنا اگر چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، تو یہ کائنات اس کا انٹروڈکشن ہے۔ یہ زمین سے آسمان تک ساری کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا صرف وہ ایک اکیلا خدا ہے۔ اِنَّا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر و نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بائیں طور بشیر و نذیر بنایا ہے کہ آپ نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور آپ بروں کو جہنم کی وارننگ دیتے ہیں۔ لیکن وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہے اللہ کا پیغام، یہ ہے اللہ کا آخری پیغام قیامت تک کے لیے۔ آج 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور یہ اللہ کا پیغام پہلے دن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ سب یہ مانتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، مسلم بھی کافر بھی، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ایک بات، دوسری، قرآن آج بھی اسی طرح سے اپنی اصل شکل میں موجود ہے جس طرح سے آج سے صدیوں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اور آپ کے اوپر یعنی اللہ نے 2 4 کر کے آیتیں نازل کی تھیں اور آپ نے لکھوایا تھا، لکھا تھا، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ صحابہ سے تابعین تبع تابعین ہوتا 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 ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک لفظ، ایک حرف، حتیٰ کہ زبر زیر نقطے کا بھی شک نہیں ہے کہ اس میں شک ہے کہ یہ اس وقت پتہ نہیں تھا تو ابھی یہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، یہ پوری کتاب اسی طرح سے تر و تازہ ہے جیسے پہلے دن نازل ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے، آگے اس کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، اور لوگ اس کو مانتے نہیں مانتے ان سے حساب لینا، یہ میرا کام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی جہنمیوں کے بارے میں کہ جو ہے وہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ بشیر و نذیر ہیں، آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ تو آپ کا پیغام صرف یہ ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے نیکوکاروں کو، اور بروں کو جہنم کی وارننگ دے دیجئے۔ اور وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یاد رکھو کہ
جو یہودی یا عیسائی ہیں وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ لفظ ہے لن تردا، ہرگز، نیور، وہ تم سے کبھی بھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے کسی بھی طرح سے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت پہ آ جاؤ، ان کے دین پہ آ جاؤ، تو پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اب رہے یہ کہ تم موحد پہ، توحید پہ اگر رہو گے، موحد بن کے رہو گے، اسلام پہ کاربند رہو گے، تو وہ کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کریں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ تمہیں ڈو مور کا ہی کہتے رہیں گے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے پر آ جاؤ، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ تم کرو گے تو وہ راضی ہوں گے، ادروائز لن تردا، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ تم سے راضی ہو جائیں اور تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں کہ چلو بھی ٹھیک ہے، تم جو کر رہے ہو بس ٹھیک ہے، ہم تم سے راضی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ پریڈکشن ہے، یہ وہ پیشین گوئی ہے، یہ وہ معجزانہ کلام ہے کہ جو صدیوں بعد بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہودی عیسائی اسلام سے راضی نہیں تھے، مسلمانوں سے راضی نہیں تھے، ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک ہو چکے تھے، آج صدیوں بعد بھی وہی صورتحال ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی عیسائی یا الکفر و ملت وحدہ، پوری کفر ملت جو ہے وہ اسلام کے خلاف یکجان ہو چکی ہے، یہ پہلے دن سے ہے۔ اسی طرح سے ہی سارے غزوہ خندق کے اندر اکٹھے ہو گئے تھے، سب لوگ جتنے بھی ان سے ممکن تھا، پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے پہ ہو جاؤ۔ تو پھر قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ ہدایت تو بس وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن اصل ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی یہ ہدایت ہے قرآن کی صورت میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، وہ اصل ہدایت ہے، وہ صحیح ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر تم نے ان کی چاہتوں کا اتباع کیا، اگر تم ان کے پیچھے چل پڑے، اگر تم نے ان کو فالو کیا، یہود و نصارہ کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، تو اس کے بعد کہ بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ تمہیں علم مل چکا ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت مل چکی ہے، اب یہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اس کے باوجود کہ ہدایت تمہیں مل چکی ہے، ہدایت تمہارے پاس ہے، اور تم اس کو اگر چھوڑ دو گے اور تم ان کا اتباع کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر یاد رکھو پھر اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی یار نہ مددگار، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کو چھوڑ دیا، آج کون سا علاقہ ہے، کون سا ملک ہے، کون سا مسلمان ہے، کون سا مسلمان فرد ہے، افراد ہیں، گھرانہ ہے، فیملی ہے، ملک ہے، شہر ہے، قصبہ ہے، جن کے پاس یہ کتاب ہدایت موجود نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بندے کے پاس یہ کتاب ہدایت موجود ہے، موبائل میں موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، مقامی زبان میں، انٹرنیشنل زبان میں، پوری دنیا کی تمام تر زبانوں میں اس کا ترجمہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمام دنیا کو اویئر کر دیا ہے کہ یہ میری کتاب ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بہت سارے ملک مل کے انہوں نے آ کے بیچارے نہتے افغانی کے اوپر بمباری کی، وہاں تو
پتھر بھی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکے تھے، لیکن نہ مٹے تھے نہ مٹے، کیونکہ اللہ نے ان کو مٹنے سے بچانا تھا۔ وہ یعنی انہوں نے کتنے مارے اور کتنے اور پیدا ہو گئے، کہاں سے آ گئے، یہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو کوئی یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ چھوڑ دے، اللہ کی مدد نہ آئے، تو پھر 48 ملک ہوں، پوری دنیا کی طاقت ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نہتے لوگوں سے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کھانے کو سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور بدن پہ چیتھڑے ہیں کپڑوں کے بجائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ بات، یہ پریڈکشن یہ پوری ہو جاتی ہے کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا اگر تم نے اتبعت اہواءہم، تم ان کی اتباع کرنے لگ گئے، تم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، تم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ اللہ نے تمہیں علم عطا کر دیا، تمہیں کتاب ہدایت عطا کر دی، تو پھر یاد رکھو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تمہیں تو کوئی تمہارا دوست، کوئی یار، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کتاب ہدایت کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے، اور تسکین و طمانینت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔